السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو کوئی میرے بھائی بہن پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ چلیے آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دینی جذبہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب سے سرفراز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تو جن سلیم الفطرت نفوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ان میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ بہت سی صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، جنہوں نے عزم و استقلال کی داستانیں رقم کی۔ اس میں سے چند صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز واقعات کا ذکر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلی شہادت جس نے پائی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت عمر بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں مغیرہ قبیلے کی ایک کنیز تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے میں ان کا 7واں نمبر تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب اسلام قبول کرنا گویا ہر قسم کا زور و ستم کو دعوت دینا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہی ظلم و ستم تشدد کا ایک طوفان ان کی طرف امڑ پڑا۔ کفر و شرک پر مجبور کرنے کے لیے ان کے قبیلے اور قریش نے ہر حربہ آزمایا لیکن ناکام رہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنف نازور تھیں، مگر ایمان قبول کرنے کے بعد وہ اپنے دنیاوی آخاؤں کے سامنے ڈٹ گئیں۔ قیامت تک کے لیے عورتوں کا سر فخر سے بلند کر گئیں، کیونکہ مکے میں یہ پہلی شہید عورت تھی جن کا خون اسلام کی خاطر بہا۔ یہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی جذبہ، جو لاکھ مصیبتوں کے بعد بھی اپنے ایمان پر ڈٹی رہی۔ اور دوسرے واقعے میں جانیں گے حضرت ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے ایک قبیلے دوست سے تھا۔ ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعامل کے بغیر دعوت حق پر لبیک کہہ کر السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہوئیں۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں لکھا ہے کہ ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے عزیز و اقارب نے انہیں سخت تکلیف پہنچائیں۔ بعض اوقات ان کو کافی دیر دھوپ میں کھڑا رکھتے اور کھانے کے لیے روٹی کے ساتھ شہد دیتے۔ جب سخت پیاس لگتی تو پانی بند کر دیتے۔ ایک مرتبہ 3 دن پانی نہ ملا، اور بھی بہت سی اذیتیں آپ کو دی گئیں، مگر آپ نے یہ سب تکلیف برداشت کی اور پایۂ استقامت متزلزل نہ ہوئے۔ بالآخر رشتہ داروں کے پتھر دل موم ہو گئے تو انہوں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ تھا حضرت ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی جذبہ، جنہوں نے اپنے عزیب و اقارب کو اپنے خلاف دیکھ کر بھی اپنا ایمان نہ چھوڑا اور اپنے ایمان پر ڈٹی رہی۔ اسی طرح اور ایک صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی جذبہ کے ساتھ اللہ پر توکل کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بانو مخزوم کی لونڈی تھیں۔ جب حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مشرکین نے تانا دیا کہ لات و منات نے تمہاری بینائی سلب کر لی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تانا سن کر تڑپ اٹھتیں، کمرے میں جا کر سر با سجود ہو گئیں اور دعا مانگی، اے اللہ، لات و منات تو پتھر کے بت ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون ان کی پوجا کر رہا ہے، آپ تو سمیع و بصیر ہیں،
جب میرا وجود نہیں تھا آپ نے عطا کر دیا، اب بینائی آپ نے لی، آپ چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں، مجھے مشرکین کے سامنے رسوا نہ فرمائیں۔ چنانچہ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ علامہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ تو یہ تھی حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی جذبہ اور اللہ پر توکل، جو مشرکین کے طعنوں سے بھی نہیں ہاری۔ ہمارے اسلام میں اور بھی ایسے خواتین ہیں جیسے حضرت ام مابعد خزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام خلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی طالب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عقبہ۔ ایسے ہی اور بھی صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو دین کا جذبہ اور اللہ پر توکل کا ایمان رکھتی تھی۔ خواتین حضرت تاریخ کے تناظر میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے کرہائے نمائی میں جہاں مردوں کے کارناموں کا ذکر ہوتا ہے وہاں خواتین کا نام بھی ضرور آتا ہے۔ ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ، اسلام کی خاطر مردوں نے وطن چھوڑا تو عورتیں بھی دیار وطن ہوئیں۔ اگر شجاعت و بہادری میں خالد بن ولید کا نام نظر آتا ہے تو پھر اسلامی تاریخ میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نظر آتا ہے۔ اگر مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں نظر آتی ہیں تو پھر سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھی موجود ہیں۔ اگر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو جنتی عورتوں کی سردار بتایا گیا ہے۔ الغرض کے اسلام کی تاریخ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا مثالی کردار ہمیشہ جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تھا صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی جذبہ۔ اگر ویڈیو میں میرے سے کچھ خطا ہوئی تو معافی چاہتی ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی رہی تو میں اسے صحیح کر لینے کی کوشش کروں گی۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔